عزیز الخاتم پبلک سکول کے اندر پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جائے گی، تو فوراً ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے روزانہ کی اس نشریات میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اگلا کالم ہے عمار مسعود صاحب کا روزنامہ جنگ سے قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کیجئے۔ عمار مسعود اپنے کالم کا آغاز کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس سے کچھ لوگ مایوس بھی ہوئے۔ لوگوں کو اس کانفرنس سے توقعات تھیں کہ اس کے نتیجے میں ان پر آنے والی افتاد سے کسی طرح نجات ملے گی، مگر آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں حکومت پر تنقید تو بہت کڑی کی گئی، مگر عملی اقدامات کی طرف کم ہی اشارے ملے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہر جماعت کے سربراہ نے حکومت کی بری کارکردگی پر دل کھول کر تنقید کی۔ ہوش اربا مہنگائی کا بھی بار بار ذکر ہوا، ڈالر کی بڑھتی قیمت، روپے کی گرتی قدر اور معاشی بحران کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ وہی سب کچھ ہے جس کا ذکر ہم روز کے اخباروں میں پڑھتے ہیں، یہی ذکر ہر خبر نامے میں ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اس ساری گفتگو کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے جھنجٹ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کانفرنس سے تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ اگر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ احتجاج کا مرکز کس شہر کو ہونا چاہیے، کتنے دن تک احتجاج جاری رہے گا، اگر اپوزیشن کی جماعتوں نے استعفیٰ دینا ہے تو اس کی تاریخ کیا ہوگی، اس کے مضمرات اور ثمرات کیا ہیں، اپوزیشن کے احتجاج میں نعرہ کون سا لگے گا، کون سی جماعت ہر اول دستہ بنے گی، حکومت کو کیا الٹیمیٹم دیا جائے گا، کیا وزیر اعظم کا استعفیٰ طلب کیا جائے گا، کیا ان ہاؤس تبدیلی قبول کی جائے گی، میڈیا سے کون اور کیا بات کرے گا، نئے الیکشن کی طرف بات جاتی ہے تو اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ یہ وہ تمام فیصلے تھے جو اس آل پارٹیز کانفرنس میں ہونا چاہیے تھے، لیکن اگر معاملہ صرف حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد یوم سیاہ منانے تک محدود رہے گا تو عوام کی اس اعلامیے سے تشفی نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں کوئی اہم فیصلے نہیں ہوئے، کم از کم 2 فیصلے ایسے تھے جن کو بہت اہم تصور کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اہم فیصلہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا تھا۔ اس متفقہ فیصلے پر تمام جماعتوں کا اتحادی بھی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کے ارکان کو واضح عددی برتری حاصل ہے، اس کے باوجود یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ اگر عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوتا تو شاید اس میں اس قدر دشواری نہ ہوتی۔ یہ فیصلہ دراصل کسی اور کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، اس میں کامیابی جمہوریت پسندوں کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک اس مرحلے کی نوبت آئے گی کتنی پارٹیاں ثابت قدم رہ سکیں گی اور کتنی قوم کے وسیع تر مفاد میں اس اتحاد سے کنارہ کش ہو جائیں گی۔ دوسرا اہم فیصلہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا تھا، اس پر بھی تمام پارٹیاں متفق تھیں، اگرچہ اس کی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں کہ اس احتجاج کا نقطہ آغاز کیا ہوگا اور انجام کی صورت میں کیا ہوگی۔ لیکن اگر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کی اس تاریخ کا آغاز کرتی ہیں تو اس سے حکومت کی رہی صحیح ساکھ بھی خاک میں مل جائے گی اور عوام کو اپنے غصے کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم میسر آ جائے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے خطاب کی خصوصی درخواست کی گئی، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ اب بھی سیاسی منظرنامے کی سب سے مضبوط آواز نواز شریف ہے اور مریم نواز اپنے باپ کے نقش قدم پر بڑی ثابت قدمی سے چل رہی ہے۔ مریم نواز میں شروع میں تو یہ عذر پیش کیا کہ جب میرے پارٹی کے قائد خطاب کر چکے ہیں تو میرا کہنا بنتا نہیں، لیکن پھر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی درخواست پر مریم نواز نے بولنا شروع کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس خطاب میں جس دلیری اور بہادری کا مریم نواز نے مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے دوران خطاب مکمل سناٹا چھایا رہا اور ان کی تقریر کے خاتمے تک دیر تک ڈیسک بجائے گئے۔ ان کے خطاب میں یہ بات واضح ہوئی کہ اگر اپوزیشن جماعتوں نے اس نااہل حکومت کے خلاف اب بھی کچھ نہیں کیا تو ان کے ووٹرز بھی ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق قوم کے وسیع تر مفاد میں مصلحت آمیز سمجھوتے کرنے کا وقت گزر گیا، اب عوام اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بات کرنا ہوگی۔ حکومت وقت کے خلاف اپوزیشن پارٹیز کا اتحاد اور آل پارٹیز کانفرنس کوئی نئی بات نہیں، یہ روایت بہت پرانی ہے، ایسے اتحاد ہمیشہ بہت جذبے سے بنتے ہیں
لیکن ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے اتحادوں کو ان کے اندر سے ہی نقصان پہنچتا ہے۔ انہی اتحادیوں میں سے کچھ مقدمات سے ڈر جاتے ہیں، کچھ گرفتاریوں کے خوف سے الگ ہو جاتے ہیں، چند وقتی مراحت پر پھسل جاتے ہیں اور کچھ پر خوف غالب آ جاتا ہے۔ قرائن بتاتے ہیں کہ اکتوبر کے آخری عشرے میں شروع ہونے والی اس احتجاجی تحریک سے کچھ پارٹیاں قوم کے وسیع تر مفاد میں الگ ہو جائیں گی۔ اس احتجاجی تحریک میں آخر میں صرف مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور چند چھوٹی جماعتیں ہی رہ جائیں گی، کیونکہ موجودہ وقت میں ان جماعتوں کا بیانیہ کسی بھی سیاسی مصلحت سے عاری ہیں۔ ویسے تو حکومت گرانے کے لیے یہ پارٹیاں کافی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے مخلص کارکن اور نون لیگ کی جی ٹی روڈ کی حمایت اس ملک میں کوئی بھی فیصلہ منوا سکتی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ تحریک کب شروع ہوگی، آخری وار کب ہوگا، حتمی نعرہ کب لگے گا؟ تو یاد رکھیے اس کا فیصلہ بدترین سیاسی انتقام کا شکار، کوٹ لکھپت میں قید ایک 70 سالہ دل کا مریض کرے گا۔ اس سیاسی منظرنامے کا سب سے طاقتور کھلاڑی آج بھی نواز شریف ہے۔ اگر نواز شریف اس سال کے آخری مہینوں تک جیل میں ہی ہوئے تو مریم نواز ان کی آواز بنے گی اور اپنے والے سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اس احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گی۔ یہ تھا آرٹیکل عمار مسعود صاحب کا قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ اپنے طور پہ الخاتم پبلک سکول میں سپانسر کرنا چاہتے ہیں، کسی بچے کی فیس یا بچوں کی کاپیاں کتابیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نمبر لکھیے۔ نمبر ہے الخاتم پبلک سکول سرگودا 030267222122۔ روزنامہ جنگ کے اگلے کالم نگار ہیں رضا علی عابدی۔ جب لوگوں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیے۔ اگر ابھی تک آپ نے آرٹیکل وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے۔ رضا علی عابدی صاحب